جب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرح. امریکہ بھر سے 9,000 سے زائد احمدی مسلمان ریاست ہائی ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں جمع ہوئے، جہاں 3 تا 5 جولائی تک گریٹر رچمنڈ کنونشن سینٹر میں جماعت احمدیہ امریکہ کا 76واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر احمدی مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اخوت اور بھائی چارے کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور روحانی ماحول میں غور و فکر پر مشتمل ایمان افروز پروگرام سے استفادہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ آغاز امیر جماعت احمدیہ امریکہ صاحبزادہ مرزا مغفور احمد صاحب کے لوائے احمدیت کے لہرانے کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد افتتاحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خصوصی پیغام سنایا گیا۔ اس سال جلسہ سالانہ کا مرکزی موضوع توحید باری تعالی تھا۔ یہ نہایت ہی ضروری تھیم تمام تقاریر کا بنیادی موضوع رہا اور حاضرین کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتا رہا کہ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ سے کامل وابستگی، عبادت اور اخلاص میں اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ Their purpose through service, compassion, and responsibility. حقیقی دلی اطمینان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک شخص اپنی ذات سے آگے دیکھنا سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، اور یہ مقصد خدمت، ہمدردی اور احساس ذمہ داری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ In this regard, I draw your attention اس to the سلسلہ میں 10th میں condition آپ کی of BET, توجہ which بیعت کی states 10ویں شرط کی that طرف he or دلانا she چاہتا shall ہوں، enter into a جس میں یہ bond of عہد brotherhood شامل ہے with this کہ humble وہ servant اس of God, عاجز بندہ خدا pledging کے ساتھ obedience to محض me اللہ in تعالیٰ everything کی good خاطر for the اخوت کا sake of تعلق Allah, قائم کرے گا، and remain ہر faithful to نیک it امر till the میں day میری of اطاعت his کرے گا or her اور death. اپنی وفات And he تک or اس she عہد shall پر قائم exert رہے such گا، a high devotion اور اس in تعلق the کی observance of this پاسداری bond میں ایسی as is اعلیٰ most درجہ کی found in وفاداری any دکھائے other گا worldly جس کی relationship مثال and کسی connection دوسرے with دنیاوی human beings. تعلق اور رشتے میں نہ پائی جاتی ہو۔ مرکزی اجلاسوں کے علاوہ حاضرین نے نمائشوں، ورکشاپس، تعلیمی فورمز اور مختلف ضمنی پروگراموں میں بھی شرکت کی۔ ان سرگرمیوں کا مقصد اسلام کے بارے میں ان کی سمجھ کو مزید مضبوط کرنا اور ذاتی روحانی ترقی کی ترغیب دینا تھا۔ اس قدر بڑے اجتماع کی کامیابی 750 سے زائد رضاکاروں کی انتھک محنت سے ممکن ہوئی۔ یہ رضاکار شب و روز مختلف شعبہ جات میں خدمت انجام دیتے رہے، جن میں مہمان نوازی، لنگر، ٹرانسپورٹیشن، پارکنگ، سیکیورٹی، انتظامات جلسہ گاہ، فرسٹ ایڈ، MTA اور دیگر متعدد شعبہ جات شامل تھے۔ ہفتے کی شام جلسہ سالانہ میں 650 سے زائد معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان میں میئر، منتخب عوامی نمائندگان، مختلف مذاہب کے نمائندگان، ماہرین تعلیم اور کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات شامل تھیں۔ اس طرح کے اجتماعات بہت اہم ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب امریکہ کے قیام کو 250 سال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کو آزادی اور بہادری کی سرزمین کے طور پر قائم کیا گیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے مذہبی گروہوں اور مختلف پس منظر رکھنے والے افراد سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ جلسہ سالانہ جیسے اجتماع کے انعقاد اور مختلف مہمانوں کو مدعو کرنے سے، جیسا کہ ہم یہاں اس حال میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک مختلف مذہبی نظام اور عقیدہ کس طرح کام کرتا ہے۔
پورے جلسے کے دوران مقررین نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، عبادات میں اضافہ کرنے، ہمدردی کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے اور نظام خلافت کے تحت متحد رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار بحیثیت مسلمان ہماری نیتیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا پر مرکوز ہونی چاہیے۔ ہمارا ہر عمل، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والا ہونا چاہیے۔ جب ہماری نیتیں خالص ہوتی ہیں تو ہمارے اعمال بہتر ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، اس یعنی خدا کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے، یہی توحید حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ کی تمام مخلص کارکنان اور رضاکاران کی عاجزانہ کوششوں کو قبول کرے اور جلسہ میں شاملین اور نیز تمام ناظرین کو اس بابرکت اجتماع سے زیادہ روحانی اور اخلاقی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ عمر فاروق، MTA انٹرنیشنل، امریکہ اسٹوڈیوز۔